رحیم مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج کا سبق کا عنوان ہے لمحے۔ لمحے 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 یہ لمحہ کی جمع ہے۔ لمحے لمحہ کہتے ہیں وقت کو، ٹائم کو، ایک ٹائم کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں۔ لمحے یہ ایک افسانہ ہے، مختصر افسانہ، اور اس افسانہ کے لکھنے والے ہیں بلونت سنگھ، جو کہ اس سے پہلے پڑھے تھے۔ تو مختصر افسانہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس افسانہ کو لکھنے والے بلونت سنگھ کے بارے میں آپ نے پڑھا اس سے پہلے۔ اس کے بعد ان کا یہ لکھا ہوا افسانہ جو کہ لمحے کے نام سے ہے، یہ افسانہ آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو دیکھیے، لمحے، سوم کا دن تھا۔ سوم کا مطلب 3 ہوتا ہے، یہ فارسی لفظ ہے۔ اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو سوم سے یہاں پر مراد ہے سوموار کا دن، ٹھیک ہے، منڈے کا دن۔ تو سوم کا دن تھا، یعنی سوموار کا دن تھا، منڈے کا دن تھا۔ یوں تو میں اپنے دوستوں کی بہت قدر کرتا ہوں۔ قدر یعنی عزت کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں۔ کہہ رہے یوں تو میں اپنے دوستوں کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ دوستوں کی صورت تک نہ دکھائی دے۔ لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے، جی یعنی دل، چاہتا ہے کہ دوستوں کی صورت یعنی شکل تک نہ دکھائی دے، اور میں محض اپنے لیے ہی ہو کر رہ جاؤں۔ محض یعنی صرف، اور میں محض اپنے لیے ہی ہو کر رہ جاؤں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ بلونت سنگھ، ٹھیک ہے۔ یہ بلونت سنگھ کا یہ جو ہے اپنا واقعہ، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لمحہ، یہ وقت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا جو وقت اتنا مؤثر تھا۔ اس وقت کی جو کہانی ہے اتنا جو ہے پرکشش کہانی اور دل کو چھو جانے والی کہانی تھی کہ اس کہانی کو انہوں نے رقم طراز کیا ہے، لکھا ہے افسانے لمحے کے نام سے۔ اس افسانہ کو انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی بھی کہانی ہو سکتی ہے، اور اس کہانی میں جو اس کو ہیرو بنایا ہے، اس ہیرو کا نام دیا ہے اوماکانت، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، یوں تو کہہ رہے ہیں کہ یوں تو میں اپنے دوستوں کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ دوستوں کی صورت تک نہ دکھائی دے، اور میں محض اپنے لیے ہی ہو کر رہ جاؤں۔ میرے دوستوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تعداد یعنی کوانٹیٹی، گنتی۔ میرے دوستوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے مجھے ایسے دن بھی میسر آ جاتے ہیں۔ میسر یعنی میسر کہتے ہیں موقع ملنا، کوئی بھی چیز آسانی سے مل جانا، ٹھیک ہے۔ میسر مطلب کوئی بھی چیز آسانی سے مل جانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دوستوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے مجھے ایسے دن بھی میسر آ جاتے ہیں۔ کیسے دن؟ یعنی میرے دوستے تو بہت کم ہیں، یعنی دوستوں سے زیادہ دوستی بازی میں زیادہ وہ نہیں رہتے تھے، تو اس وجہ سے دوستوں کی تعداد کم تھی۔ اور دوستوں کی تعداد کم تھی، اس وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی دوست ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا اور میں بالکل اکیلا ہی رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس لیے مجھے ایسے دن بھی میسر آ جاتے ہیں۔ آ جاتے یعنی کوئی بھی دوست ہمارے پاس نہیں ہوتا، میں بالکل تنہا ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ جس روز کا میں ذکر کر رہا ہوں، ذکر یعنی بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، جس روز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اسی قسم کا دن تھا۔ وہ اسی قسم کا دن تھا۔ کس قسم کا دن تھا؟ یعنی کوئی دوست ہمارے پاس نہیں تھا اور میں اکیلا تھا، اور اس وقت ایک ایسا لمحہ میرے ساتھ پیش آیا جو بالکل ہمارے دل و دماغ کو چھو گیا اور میرے دل و دماغ سے کبھی نکل نہیں پایا۔
یہاں تک کہ میں نے اس کو کہانی کی شکل دی اور کتابوں میں اس کو لکھا، جگہ دیا کہہ رہے، اور وہ اسی قسم کا دن تھا، کہہ رہے صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، پیشتر اس کے کہ کوئی دوست میرے مکان پر پہنچ کر اوماکانت کے نعرے لگاتا۔ پیشتر یہ فارسی لفظ ہے، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے پیشتر مطلب اس سے پہلے، پیشتر اس کے کہ کوئی دوست میرے مکان پر پہنچ کر اوماکانت کے نعرے لگاتا یعنی آواز دیتا ہے نا، یعنی اس سے پہلے کہ کوئی دوست میرے مکان پر آ کر اور میرا نام اوماکانت کہہ کر پکارتا، تو اوماکانت یہ نام دیا ہے، نام ہے اوماکانت کے نعرے لگاتا، میں چائے سے فارغ ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا، میں چائے سے فارغ ہو کر، فارغ یعنی چائے پی کر، گھر سے نکل کھڑا ہوا یعنی نکل گیا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی دوست آتا میرے گھر پر اور مجھے آواز دیتا، تو اس سے پہلے ہی میں چائے پی کر گھر سے نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے نہ بیوی، نہ بچے، نہ ملازمت، نہ کاروبار، نہ خوشی، نہ غمی، عجب ویران کیفیت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ نہ بیوی یعنی ابھی شادی نہیں کیے تھے، عمر تھی، لیکن مطلب عمر شادی کی ابھی نہیں ہوئی تھی، بس یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نہ بیوی، نہ بچے، نہ ملازمت یعنی نوکری، جاب، نہ ملازمت، نہ کاروبار، کوئی کام دھندہ نہیں، نہ خوشی، نہ غمی، ٹھیک ہے، بالکل تنہائی سی زندگی تھی، نہ خوشی تھی، نہ غمی تھی۔ کہہ رہے عجب ویران، عجب مطلب عجیب سی، ویران مطلب سنسان، جیسے بولتے ہیں نا گھر ویران پڑا ہوا ہے، یعنی گھر میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، بالکل ویران ہے، سنسان ہے، بالکل اجڑا پن ہے۔ تو کہہ رہے عجب ویران کیفیت میں زندگی بسر ہو رہی تھی، ہماری زندگی جو ہے بہت عجیب ویران سی، خالی سی، سونا سا، بالکل جو ہے ایک دم اجڑی سی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ کیوں کہ اس وقت نہ ہماری شادی ہوئی تھی، نہ بیوی بچے تھے، نہ کوئی نوکری بھی نہیں تھی، تو بڑی عجیب سی زندگی گزر رہی تھی۔ کہہ رہے میری بیکاری سے گھر والوں کی ناخوشی کے باعث دل پر اداسی چھائی رہتی تھی۔ باعث یعنی وجہ، باعث کا مطلب وجہ، تو کہہ رہے میری بیکاری سے گھر والوں کی ناخوشی کے باعث، یعنی میں کوئی کام دھام نہیں کر رہا تھا، کوئی جاب وغیرہ نہیں کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ناخوش رہتے تھے۔ جب میرے گھر والے ناخوش رہتے تھے تو اس کی وجہ سے میرے دل پر بھی اداسی رہتی تھی۔ کہہ رہے دل پر اداسی چھائی رہتی تھی، میرے دل پر بھی اداسی چھائی رہتی تھی کہ میرے گھر والے کیا ہے، ناخوش ہیں۔ کہہ رہے کوئی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ ہلکا رہتا تھا، کوئی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ ہلکا رہتا تھا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تو دماغ ہلکا ہی رہتا ہے، جو چاہتا ہے آدمی الٹا سیدھا بولتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے نا، کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے تو آدمی بالکل ادھر ادھر جو من ہوتا کرتا ہے، جو چاہتا بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے اپنی بیوی نہ ہونے کے سبب سے ذہن پر رومانیت کا تسلط تھا، اپنی بیوی نہ ہونے کے سبب سے، سبب یعنی وجہ سے، ذہن پر یعنی دماغ پر رومانیت یہ انگلش میں یہ لفظ آتا ہے رومانس بولتے ہیں، رومانس یا رومانٹک موڈ میں ہے، رومانٹک موڈ میں، تو کہہ رہے ذہن پر رومانیت کا تسلط تھا، تسلط یعنی چھایا ہوا تھا، یعنی رومانٹک موڈ میں میں ہمیشہ رہتا تھا، کیونکہ عمر تھی، جوانی کی عمر تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو رومانٹک موڈ میں رہا کرتے تھے ہر وقت، ہر جوان ایسا ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیں، تو کہہ رہے سبب سے ذہن پر رومانیت کا تسلط تھا۔ کہہ رہے بس اسٹینڈ پر پہنچ کر دیکھا کہ کناٹ پلیس جانے کے لیے بس تیار کھڑی ہے۔ بس اسٹینڈ جہاں پر بس لگتی ہے، تو کہہ رہے بس اسٹینڈ پر پہنچ کر دیکھا کہ کناٹ پلیس یہ ایک جگہ ہے انڈیا کے اندر، نیو دہلی میں، یہ ایک جگہ ہے کناٹ پلیس،
جو مارکیٹ کی جگہ ہے، کاروباری جگہ ہے، اور بہت پرانی پرانی عمارتیں ہیں یہاں پر، اور یہاں پر جو ہے جنتر منتر بھی ہے، اور یہاں پر ایک گرجا بھی ہے، ایک گرجا کہہ رہے گردوارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنجابی تھے تو گردوارہ گئے ہوں گے، یا پھر وہ مارکیٹ پلیس ہے، وہاں پر وہ مارکیٹ کی جگہ ہے، تو وہ مارکیٹ کاروباری کے تلاش کے لیے گئے ہوں گے، یا گردوارہ کے لیے، ٹھیک ہے، کناٹ پلیس۔ تو کہہ رہے بس اسٹینڈ پر پہنچ کر دیکھا کہ کناٹ پلیس جانے کے لیے بس تیار کھڑی ہے، بس بالکل ریڈی ہے جانے کے لیے۔ کہہ رہے اندر اکا دکا مسافر بیٹھے ہیں، اندر یعنی بس کے اندر اکا دکا مسافر بیٹھے ہیں، یعنی ایک دو۔ کہہ رہے کوٹ کے کالر درست کرتا ہوا بس کے اندر داخل ہو گیا۔ کوٹ کے کالر یعنی کوٹ وہ پہنے ہوئے تھے، تو کوٹ کا کالر کہہ رہے درست کرتا ہوا، درست یعنی صحیح کرتا ہوا بس کے اندر داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے پورا کیا واقعہ ہے وہ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔